بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اسلامی فلسفے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک چیز جو فلسفے کو باقی تمام علوم سے الگ اور ممتاز کرتی ہے، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، وہ تھا فلسفے کا موضوع۔ جس ٹاپک کے اوپر، جس موضوع کے اوپر ہم فلسفے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بیان ہوا کہ فلسفہ وجود کا جو ایک بہت بڑا دائرہ ہے، اس دائرے میں اس کائنات کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ اس کلی دائرے کے حوالے سے فلسفہ جو ہے وہ ڈسکشن کرتا ہے اور گفتگو کرتا ہے۔ ایک اور چیز جس کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فلسفے کو باقی تمام علوم سے الگ کرنے والی چیز فلسفے کی روش اور فلسفے کا میتھڈ ہے۔ فلسفے میں جب آپ ریسرچ کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، بحث کرتے ہو، تو اس کا جو میتھڈ اور طریقہ ہے وہ بہت سارے علوم سے الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ اس روش کو جو ہے سمجھنے کے لیے میں صرف 3 مثالوں کا سہارا لینا چاہوں گا۔ آپ ان 3 مثالوں پر غور کیجئے اور اس کے بعد ہم نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ مثلا جو پہلی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پہلی مثال یہ ہے کہ جنگ آزادی 1857 میں مسلمانوں کی شکست کے اسباب، ہم اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری مثال، مختلف رنگوں کے کلرز کے انسان کے اوپر کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں، ہم ایک مرتبہ اس کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں۔ اور شاید تیسری مرتبہ ہم اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، آیا انسان اس بدن کے علاوہ کوئی دوسری حقیقت بھی رکھتا ہے جسے اس کی روح کہا جاتا ہے، اور انسان کی حقیقت مرکب ہے بدن اور اس کی روح سے۔ یہ 3 مثالیں جو آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہیں، اگر ان میں سے ہر ایک مثال کے حوالے سے ہم ڈسکشن کرنا چاہیں، تحقیق اور ریسرچ کرنا چاہیں، تو ان کا میتھڈ اور طریقہ الگ الگ ہوگا۔ مثلا اگر ہم جنگ آزادی 1857 میں مسلمانوں کی شکست کے اسباب کو اگر پڑھنا چاہیں اور اس کے حوالے سے ریسرچ کرنا چاہیں، تو آپ بھی جانتے ہیں طریقہ کیا ہوگا۔ ہمیں تاریخ کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں جنگ آزادی کے حوالے سے اور بر صغیر کی تاریخ کے حوالے سے، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ یعنی وہ تمام باتیں، وہ تمام حقائق، وہ تمام واقعات جو تاریخ نے اپنے سینے میں نقل کیے ہیں، ان واقعات کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یعنی اس روش کو نقلی روش کہا جاتا ہے، یعنی وہ تمام باتیں جو تاریخ میں نقل ہوئی ہیں ان کی جانچ پڑتال کرنی ہوگی تاکہ ہم ایک نتیجے تک پہنچ جائیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کیوں شکست کھائی۔ یہاں نہ ہم اپنی عقل سے کوئی حکم لگا سکتے ہیں، نہ کوئی ایکسپیریمنٹ اور تجربہ کر سکتے ہیں، یہاں صرف نقلی جو باتیں ہیں، منقول جو باتیں ہیں، وہ ہمارے کام آئیں گی۔ جو دوسری مثال آپ کی خدمت میں پیش کی، مثلا رنگوں کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو یہاں پر ہم حس، جو ہمارے حواس ہیں، خاص طور پر جو حس باصرہ اور جو تجربات ہم نے آج تک کیے ہیں، ان تجربات کے حساب سے ہم گفتگو کریں گے اور ریسرچ کریں گے۔ بالفرض کوئی انسان ایسا ہو جو پیدائشی طور پر نابینا ہو، تو یقینی بات ہے وہ کلرز کے حوالے سے، رنگوں کے حوالے سے وہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہاں پر آنکھوں کا سالم اور درست ہونا شرط ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ گفتگو کریں گے تو مختلف جو ایکسپیریمنٹس اب تک ہوئے ہیں، تجربات جو اب تک ہوئے ہیں، ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ بس ہم اپنے حواس اور تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ مثلا یہ والا رنگ فلاں رنگ کی نسبت زیادہ اچھا ہے، زیادہ خوبصورت ہے، یا مجھے اچھا لگتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس رنگ کے اثرات یہ ہیں، مثلا سفید رنگ کا یہ اثر ہے اور جو بلیک کلر ہے اس کا یہ اثر ہے۔ اس طرح کی مختلف باتیں آپ کر سکتے ہیں۔ بس یہاں یہ جو دوسری مثال تھی رنگوں کے حوالے سے، اس میں تجربے کی جو میتھڈ ہے، ایکسپیریمنٹ کا جو میتھڈ ہے، وہ ہمارے کام آئے گا۔ تیسری مثال جو روح کے حوالے سے کہ آیا روح وجود رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، روح کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے نہ ہم منقول باتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی تجربہ اور ایکسپیریمنٹ لیبارٹری کے اندر ہو، اس طرح کا کوئی تجربہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ یہاں پر نہ حس اور حواس ہمارے کام آئیں گے اور نہ ہی کوئی تجربہ ہمارے کام آئے گا۔ یہاں عقلی بنیادوں پر، عقلی دلیلوں کے ذریعے سے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ روح یا تو وجود رکھتی ہے یا وجود نہیں رکھتی۔ اگر وجود رکھتی ہے تب بھی ہمیں عقلی طور پر دلیل جو ہے اور برہان قائم کرنا ہوگا، اور اگر وجود نہیں رکھتی تب بھی دلیل اور برہان قائم کرنا چاہیے، کیونکہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جہاں پر دلیل چاہیے، آرگیومنٹ چاہیے، اسی طرح سے اگر آپ کسی بات کا انکار کرتے ہو تو وہاں پر بھی آرگیومنٹ چاہیے۔ ابن سینا کا قول جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے کسی چیز کا قبول کرنا بغیر کسی دلیل کے بے وقوفی ہے، اسی طرح سے کسی چیز کو بغیر کسی دلیل اور آرگیومنٹ کے انکار کرنا اور قبول نہ کرنا وہ بھی اتنی ہی بڑی بے وقوفی ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، فلسفہ جس روش اور میتھڈ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے وہ عقلی روش ہے، وہ انٹیلیکچول جو آرگیومنٹس ہیں ان کی بنیادوں پر فلسفہ گفتگو کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو عقلی بنیادوں پر جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور آپ در حقیقت ایک
مجہول تک، وہ بات جو مجہول ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس جو معلومات، آپ کے پاس جو انفارمیشنز پہلے سے ہیں ان میں آپ کچھ ایسا تصرف کرتے ہیں، ان کو آپ ایسے اپنے کام میں لاتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ ایک مجہول کو کشف کرنا چاہتے ہیں، ایک مجہول کو معلوم کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے فلسفے میں اور منطق میں 3 راستے بتائے گئے ہیں اور ان حوالوں سے ڈسکشن ہوئی ہے، مختصر انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ جسے قیاس کہا جاتا ہے اور جسے ڈیڈکٹیو آرگیومنٹس کہا جاتا ہے یا ڈیڈکشن کہا جاتا ہے، اس میں کچھ ایسے قضایا، کچھ ایسے جملات، کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر اگر آپ ان حقائق کو تسلیم کر لیں تو ان کا منطقی نتیجہ، عقلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو ایک اور بات بھی قبول کرنی پڑے گی۔ کچھ ایسے قضایا ہیں جن کے اعتراف سے کسی اور حقیقت کا اعتراف ضروری ہو جاتا ہے۔ بطور مثال اگر ہم کہیں سقراط انسان ہے، اس بات کو قبول کر لیں، پھر ہم یہ قبول کر لیں کہ ہر انسان فانی ہے، اسے فانی ہو جانا ہے، فنا اس کے لیے لکھا گیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا خود بخود ان 2 باتوں کو قبول کرنے کا، چونکہ سقراط انسان ہے اور ہر انسان نے فانی ہونا ہے، لہٰذا سقراط نے بھی فانی ہونا ہے۔ در حقیقت اس قیاس اور ڈیڈکٹیو جو آرگیومنٹس ہیں اس کے اندر ہم ایک کلی کا جو حکم ہے اس کے جو مصادیق اور افراد اور اس کی جو جزئیات ہیں ان کے اوپر در حقیقت تطبیق دے رہے ہوتے ہیں اور اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے۔ علم منطق کے اندر قیاس کے حوالے سے تفصیلی طور پر گفتگو ہوئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ کچھ شرائط کے ساتھ کہ جن میں قیاس کی جو شکل و صورت ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے، اس کے اندر جو مواد جو استفادہ ہوا ہے، اس کے اندر جو باتیں آپ نے کی ہیں، ان بنیادوں پر کب ایک قیاس آپ کو یقین تک پہنچاتی ہے، اس حوالے سے منطق کے اندر بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے اور وہ شرائط ساری وہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ لہٰذا وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کی جو شکل و صورت جو شرائط بتائی گئی ہیں اس کے مطابق ہو اور اس کے اندر جو مواد اور محتوا اور مطالب استفادہ ہوئے ہیں وہ بھی حق اور حقیقت پر مشتمل ہو، تو وہ قیاس آپ کو یقین تک پہنچا سکتی ہے، اور ایسی قیاس جو آپ کو یقین تک پہنچائے اسے منطق کی زبان میں برہان کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت اسی برہان کی ہے۔ دوسرا راستہ جس کے ذریعے سے انسان ایک مجہول سے معلوم تک پہنچنے کا سفر طے کرتا ہے وہ استقراء ہے، جسے انڈکٹیو آرگیومنٹ کہا گیا ہے یا انڈکشن کہا گیا ہے۔ استقراء میں آپ کچھ جزیات کو، کچھ موارد کو، کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک کلی موضوع کے اوپر حکم لگاتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک استقراء تام جس میں آپ اس کلی کے جتنے بھی افراد ہیں، اس کے جتنے بھی مصادیق ہیں، ان سب کو دیکھتے ہیں، ان سب کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک حکم لگاتے ہیں، اور یہ عام طور پر جو ہے بہت سارے موارد میں ممکن نہیں ہوتا استقراء تام کرنا۔ اور استقراء ناقص یہ ہے کہ جہاں آپ کچھ موارد، کچھ چیزوں کو، کچھ جزئیات کو دیکھنے کے بعد ایک کلی حکم لگاتے ہیں۔ بطور مثال مثلا آپ کہتے ہیں کہ اس شہر کے لوگ اچھے ہیں یا اس شہر کے لوگ برے ہیں، آپ نے اس شہر کے تمام لوگوں سے ملاقات تو نہیں کی، آپ کا جو ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے، لیکن چند لوگوں کو دیکھنے کے بعد آپ ایک کلی حکم لگاتے ہیں کہ اس شہر کے لوگ اچھے ہیں، اس شہر کے کھانے اچھے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ در حقیقت استقراء ناقص ہے، اور استقراء ناقص آپ کو کبھی بھی یقین تک نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں اگر استقراء تام ہو، مثلا آپ ایک اسکول گئے ہیں، اس اسکول میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹ سے آپ ملے ہیں، ان کی جو صلاحیت استعداد ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اسکول کے تمام بچے اچھے ہیں، یہ ہوگا استقراء تام اور یہ آپ کو یقین تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن استقراء ناقص کبھی بھی آپ کو یقین تک نہیں پہنچاتا۔ ہاں استقراء چاہے ناقص ہو وہ آپ کو اطمینان تک پہنچا سکتا ہے، اطمینان وہ درجہ ہے جو یقین سے کم مرتبے کا ہو۔ تیسرا جو راستہ ہے وہ منطق میں جسے تمثیل کہا گیا ہے۔ تمثیل یہ ہے کہ آپ ایک جزئی کا، ایک مورد کا حکم دوسری جزئی یا دوسرا جو مورد ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ چونکہ آپ کا جو ظن ہے، آپ کا جو گمان ہے، اس کے مطابق یہ دو چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، لہٰذا ان میں سے ایک کا جو حکم ہے وہ دوسرے کا بھی حکم وہی ہونا چاہیے۔ مثلا جب ایک باپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ تم نے اپنے فلاں دوست سے نہیں ملنا، تو اگر بیٹا یہ سمجھے کہ چونکہ میرے والد نے مجھے دوستوں سے ملنے سے منع کیا ہے تو دوست سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، لہٰذا میں اپنے کسی بھی دوست سے ملاقات نہ کروں، تو یہ در حقیقت تمثیل ہوگی منطقی زبان میں، اور تمثیل کبھی بھی آپ کو یقین تک نہیں پہنچاتی۔ تمثیل زیادہ سے زیادہ گمان اور ظن ایجاد کر سکتی ہے، اور اس طرح کے گمان اور ظن پر انسان کو عمل نہیں کرنا چاہیے۔
یہ تمثیل جسے منطق میں تمثیل کہا گیا ہے، فقہ کی زبان میں اسی کو قیاس کہا جاتا ہے، اور جو اہل تشیع کا جو علم اصول ہے یا ان کی جو فقہ ہے اس کے اندر اس قیاس کو کہا کہ یہ قیاس حجت نہیں ہے، اس قیاس کے مطابق آپ کبھی بھی حکم شرعی حکم نہیں لگا سکتے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ فلسفے میں جو اصل ہمارا غرض ہے، ہمارا ہدف ہے، وہ برہان تک پہنچنا ہے۔ سب سے جو بہترین دلیل ہے وہ قیاس، اور قیاس میں سے وہ قیاس جو برہانی قیاس ہو، وہ فلسفے میں اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جس کے مقدمات یقینی ہوں، جس کی شکل و صورت ان تمام شرائط کے مطابق ہوں جو منطق اور فلسفے کی کتابوں میں جن کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہیں، ان تمام شرائط کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ اس کے بعد ہم جتنے مسائل، فلسفی جو مسائل ہیں، جب ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو آپ یقین تک پہنچیں گے، اور فلسفے میں در حقیقت ہم یقین، حق اور حقیقت کو تلاش کرتے ہیں اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پورے سلسلے میں جب ہم فلسفی مسائل کے حوالے سے آگے جا کر مسلسل گفتگو کریں گے تو ہر مسئلے میں ہمارا جو غرض ہوگا، ہمارا جو ہدف ہوگا، ہمارا جو مقصد ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اس مسئلے کو عقلی بنیادوں پر جو قیاس ہے، برہانی قیاس جو آپ کو یقین تک پہنچائے، اس قیاس سے استفادہ کرتے ہوئے ہر مسئلے میں الگ گفتگو کریں اور اس کے بعد اس سے ایک نتیجہ نکالیں، اور اس طرح سے جب تمام مسائل ان کو آپ آپس میں اکٹھا کر لیں گے، ان کو جمع کر لیں گے، تو ان تمام مسائل کا جو مجموعہ ہے، جو عقلی بنیادوں پر جہاں ہم نتائج تک پہنچے ہیں، انہی کو اسلامی فلسفہ کہا جائے گا۔ اور ان حوالوں سے انشاءاللہ اگلی قسطوں میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایک مسئلے کو لے کر گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔